بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ آل عمران کی آیت 190 آیت سے ہم نے آج مطالعے کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری سے آنے میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جنہیں عقل مند لوگ کہا ہے اولو الالباب۔ لب کی جمع الباب ہے، اللب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جوہر، مغز۔ تو اس اعتبار سے عقل جو ہے وہ گویا کہیے کہ انسان کا جوہر ہے، اور اسی بنیاد پر اسے فوقیت حاصل ہے دوسرے جنس جو دنیا میں زندگی کے حوالے سے اللہ نے پیدا کی ہیں، جنہیں زندگی دی ہے، ان میں سے انسان کو اسی بنیاد پر بڑی فوقیت حاصل ہے کہ اللہ نے اسے عقل دی ہے، شعور، ارادہ، یہ تمام چیزیں اسے عطا کی ہیں۔ تو یہاں پر اس سے کام لینا، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں غور و فکر کرنا، تو اس کی بات آگے آ رہی ہے۔ پہلے تو یہ بات بیان کی کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ اب یہ نشانیاں ہیں تو نشانیوں کو دیکھنا، غور و فکر کرنا۔ آیات کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ آیات کا یعنی آیت کی جمع ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی آیات کو بھی آیات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو معجزات انبیاء کو دیے انہیں بھی آیات کہا جاتا ہے، اور آفاق و انفس میں جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی ہیں، جو اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں، انہیں بھی آیات کہا جاتا ہے۔ تو اس مقام پر جو آیات کا تذکرہ وہ یہی کہ جو آفاق و انفس میں جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ نشانیاں کائنات میں موجود ہیں، اور جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، عقل والے ہیں، وہ ان میں تفکر کرتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ آگے کیا، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان عقلمند انسانوں کی جو نشانی اللہ نے بتائی کہ یہ عقلمند انسان کیسے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ کھڑے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر یعنی لیٹے، ہر حال میں، گویا اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں تفکر کی بات آئی، پچھلی آیت نے بتایا گیا کہ نشانیاں ہیں، اب ان نشانیوں میں غور کرنا، فکر کرنا، تفکر کی بات جو ہے یہ اس مقام پر بیان کی گئی۔ اور پھر اس کے نتیجے میں جو کیفیت ان کی پیدا ہوتی ہے، جو نتیجہ وہ نکالتے ہیں، تو اس بنیاد پر وہ دعا کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز ابس بیکار، خواہ بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، بس تو ہمیں اور تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے، بس اے ہمارے رب تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی ان کی بتائی۔ تو یہ اس آیت میں جو چیز جس کی طرف دعوت دی گئی، گویا کہ یہ کہ ایک مثال دے کر اور ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کر کے کہ ہر ذی ہوش انسان کو ان آیات میں غور و فکر تدبر کرنا چاہیے۔ یعنی جو اللہ رب العالمین نے یہ آیت، ایک تو قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، آفاق و انفس میں جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی، ان میں غور و فکر کرنا۔ تو اسی حوالے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس طرح سامنے آتا ہے کہ انہی آیات کے بارے میں آپ نے فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان آیات کو پڑھیں اور ان کے اندر پھر غور و فکر نہ کریں۔ یعنی جب یہ دعوت دی جا رہی ہے، عقل مندوں کی بات کی جا رہی ہے، تو عقل مند تو اللہ نے عقل تو ہر ایک کو دی ہے،
اور ایک مومن جو گویا کہیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی روشنی جو ہے جو اس نے ہدایات دی ہیں وہ اس کے سامنے ہوتی ہیں، تو اس کی عقل کی کیا کہنے. تو اس اعتبار سے اس کا کام تو یہ اپنی جگہ پر زیادہ اس پر ذمہ داری اس کی پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے. تو اسی لیے یہ بات بھی سامنے رکھ دی گئی کہ جیسے ذکر اللہ کا ایک عبادت ہے، ایسے ہی فکر یعنی تفکر، اس کے اندر جو ہے آدمی کا غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو اس حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ غور و فکر اور تدبر جو ہے یہ گویا کہ یہ کہ دوسری عبادات سے زیادہ بڑا درجہ رکھتا ہے. یعنی نفلی جو عبادات ہیں، جو فرائض ہیں وہ اپنی جگہ پر فرائض ہیں، لیکن جو نفلی عبادات ہیں ان کے بارے میں کہ ان سے زیادہ یہ اس کا مقام ہے کہ انسان جو ہے اس کائنات میں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے گا. یعنی بنیادی طور پر اللہ کی معرفت کا حاصل ہو جانا. جیسے یہاں پر اس کا تذکرہ ان الفاظ کے لیے میں کیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز خواہ مخواہ بیکار پیدا نہیں کی ہے. یعنی یہ اس نتیجے پر پہنچیں. اور پھر اسے کہا کہ اللہ پاک ہے، اسے سبحانک، یعنی اللہ کی جو پاکی بیان کی ہے وہ اسی حوالے سے بیان کی ہے کہ خواہ مخواہ کوئی کام کر دے. اب یہ پوری کائنات بنائی ہے، ظاہر کائنات کس لیے بنائی ہے؟ اس کا کوئی مقصد ہے، تو اس لیے بتا دیا جب کہ بیکار کام نہیں کرتے، خواہ مخواہ ابس کوئی کام نہیں کرتے تو اس کا بھی مقصد ہوگا. اور پھر جب وہ مقصد سامنے آتا ہے اور پھر انسان اپنے بارے میں غور کرتا ہے تو پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے، اس کے لیے آزمائش کی جگہ ہے اور یہاں انسان کی آزمائش ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ آخرت میں سامنے آنے والا ہے، لہذا دعا فوراً سامنے آ جاتی ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ورنہ آگ کے عذاب کا تذکرہ اس مقام پر کیسے آیا تھا؟ غور و فکر کرنے کے آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے بطور آزمائش کے ہے اور ایک نتیجہ آخرت میں سامنے آنے والا ہے. تو آخرت کے نتیجہ سامنے یعنی اس غور و فکر کے نتیجے میں وہ اللہ سے اس کے وہاں کامیابی کی دعا کرتا ہے کہ اللہ آگ کے عذاب سے اسے بچا لے. اور آگے فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. تو اس میں مزید وہی دعا جو ہے آگے چل رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جو اللہ پر کے بارے میں غور و فکر تدبر کرتا ہے ان آیات میں تو پھر ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرنے کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اور پھر آگے کہتا ہے جسے تو نے دوزخ میں ڈالا، ربنا اے ہمارے رب انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جسے تو نے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا. وما للظالمین من انصار، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی یہ جو دوزخ میں ڈالنے کی جو ذلت ہے، یعنی یا کہیے کہ حشر کے میدان میں جو صورتحال مجرموں کے ساتھ پیش آئے گی اور جس ذلت کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے بارے میں یہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آتا ہے کہ انسان ایسا شخص جو مجرم ہے اور جس طرح اس کے جرائم اور اس کے کرتوت سامنے آ رہے ہوں گے اور دنیا کے سامنے جس طرح رسوائی ہو رہی ہوگی تو اس کی یہ خواہش ہوگی جہنم میں ڈال دیا جائے، اس وقت کی رسوائی سے بچا لیا جائے. یعنی یہ رسوائی کی اتنی زیادہ اس کے گویا کہیے کہ اس کو احساس اس کا ہوا اس موقع پر. تو یہ جب جہنم میں جائے تب پتہ چلے گا اس کا کیا حال ہے. تو گویا ہر مرحلہ ہی مجرم کے لیے جو ہے وہاں انتہائی سخت تکلیف دہ ہے. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ انتہائی درجے کی رسوائی ہے کہ کوئی آدمی جہنم میں چلا جائے. تو اس لیے کہا کہ وہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے ایسے ظالموں کا، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم کی طرف چلا جائے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. یعنی ہم اس کی دعوت پر ایمان لے آئے. یہاں اس سے مراد کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب وہ دعوت دے رہے ہیں ایمان کی تو یہ اہل ایمان جو اس وقت موجود تھے وہ اس پر دعوت پر لبیک کہا انہوں نے اور ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. یہ دعا ہے جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان افراد کی زبانوں پر جاری و ساری ہو جاتی ہے. یعنی جب دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں اور آخرت کا شعور بھی انہیں حاصل ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پر اب وہ اس کی فکر کر کے اللہ سے اسی کے بارے میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ بالکل ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا اور یہ پکار ہر لحظہ ہر موقع پر موجود ہے.
یعنی یہ اس وقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بلا رہے تھے، اب ان کے بعد جو ہے ان کے ماننے والے یا یہ قرآن یہ ساری چیزیں ہمارے اپنی طرف بلاتی ہیں اور دعوت دیتی ہیں کہ اللہ کی بات کو مانا جائے۔ یعنی جہاں کافروں کے سامنے بات ہو، یعنی غیر مسلموں کے سامنے بات ہو، وہاں اسلام کی دعوت ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے سامنے قرآن اللہ کی فرما برداری کی دعوت پیش کر رہا ہے، یعنی اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ تو اس پکار پر لبیک کہنا، اس کو قبول کر لینا، تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلی بات کی وہ کیا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ تو ایک مومن کا سب سے اہم معاملہ یا جو اس کے سامنے رہتا ہے، جس کی فکر اسے لاحق رہتی ہے، وہ یہی کہ اس کے گناہ جو اس سے سرزد ہو گئے ہیں یا وہ جو سرزد ہوتے رہتے ہیں، ان گناہوں کی معافی کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرتا رہتا ہے۔ یعنی عملاً ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، بلکہ یہ کہ جو بشری تقاضوں کی بنیاد پر بعض اوقات گناہ ہو جاتے ہیں یا پچھلی زندگی میں جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو برائیاں اندر یعنی انسان کے اندر موجود رہتی ہیں ان برائیوں سے ان کو دور کرنے کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو برائیاں ہو چکی ہیں ان کے اثرات بھی مٹانے کی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ مرتے دم تک یہ معاملہ اس طرح کا ہے نا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم ہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو اسی کی بات کیا ہے وتوفنا مع الابرار، کہ اللہ ہمارا جو خاتمہ کر وہ ابرار کے ساتھ کر، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، یعنی خاتمہ بالخیر۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہے گا انہی کے ساتھ خاتمہ ہوگا، ظالموں کے ساتھ رہے گا ظالموں کے ساتھ خاتمہ ہوگا، نیک لوگوں کی معیت میں رہے گا ان کی اجتماعیت کے اندر موجود ہوگا تو ان کے ساتھ خاتمہ ہوگا۔ یعنی جس جگہ انسان موجود ہوگا، جس کام میں لگا ہوا ہوگا، جہاں اس کا شمار ہو رہا ہوگا، جس کا وہ حصہ ہوگا، جس اجتماعیت کا، جس گروہ کا، تو ظاہر ہے کہ اس کا معاملہ اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ تو یہ اہل ایمان کی اجتماعیت میں شامل ہو جانے کے بعد بھی اللہ سے اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ ان میں بھی نیک لوگ، یعنی ہر اس اعتبار سے جو ہے تفاوت ہوگا، کمی بیشی ہوگی، کوئی نیکی کے مقام پر آگے ہوگا، کوئی اس سے پیچھے ہوگا۔ تو یہ ابرار کیا ہے؟ ابرار وہ بر سے ہے جو بر اختیار کر لیتے ہیں، جنہیں بر میسر آ جائے تو ابرار ہیں، یعنی نیکی انتہائی وفادار لوگ ہیں۔ تو کہا کہ ہمارا خاتمہ ان لوگوں کے ساتھ کر، یعنی ہمیں آخر میں ان لوگوں کے زمرے میں شامل کر لیا جائے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں جو یہ بات ہے کہ اے ہمارے رب تو اب جو وعدے تو نے کیے ہیں وہ ہمارے حق میں پورا فرما، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، تو یہ جو بات ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ سے کوئی اس بات کا خدشہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا یا نہیں کرے گا، اس میں شک نہیں ہے، بلکہ شک کس بارے میں ہے؟ خدشہ کیا ہے؟ ہم اس کے مصداق نہ بن پائیں، یعنی ہم اس مقام تک نہ پہنچ سکیں کہ ہمارے حق میں یہ فیصلہ کیا جائے۔ تو گویا اپنے معاملے میں بات ہے کہ ہمیں اس طریقے سے نیکی کے راستے پر آگے بڑھا کہ ہمارے بارے میں وہ فیصلے جو ہیں ثابت ہو جائیں، ہمارے حق میں وہ فیصلے کر دیے جائیں۔ تو اس اعتبار سے انسان جو ہے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہا ہے کہ وہ اب نیکی اور بھلائی کے راستے پہ چلے اور بالآخر ان وعدوں کا مصداق بن جائے، اس کے حق میں وہ وعدے پورے ہو جائیں مغفرت کے اور وہ ان مراتب کے جو رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے، سچے مخلص اہل ایمان سے کر رکھے ہیں۔ اور یہ بات ساتھ ہی ساتھ کہہ دی کہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، یعنی جو اس نے کہا ہے ویسا ہی کرے گا، اصل معاملہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ایسی سرزد نہ ہو۔ یہ دعا بندے کی طرف سے ہے جو اس مقام پر اللہ رب العالمین نے نقل کی ہے۔ اور کون سے بندے؟ جو اولو الالباب ہیں، جو عقل مند ہیں، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ دنیا میں تو ہر ایک کو عقل مندی کا دعویٰ ہے، یعنی کوئی آدمی اپنے آپ کو بے وقوف تسلیم نہیں کرتا، یعنی بے وقوف آدمی بھی بے وقوف اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتا۔ کم عقل والا آدمی بھی عام طور پر اپنے آپ کو عقل مند ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور بہرحال یہ علم کے اعتبار سے دیگر اعتبار سے مختلف فرق ہوتے ہیں، جنہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں بعض نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو عقل کا معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اب معاملہ اس سے کام لینے کا ہے، اور جو اللہ کو پہچان لے، اس پر ایمان لے آئے، یعنی اس سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ ہمارے لیے عقل مند ہونے کا ایک مرحلہ تو طے ہو گیا کہ ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا، اللہ کو پہچان لیا۔ تو اللہ کو پہچاننے کے بعد اب اس کے جو دوسرے تقاضے ہیں، اب عقل مندی کیا ہے کہ جسے رب مانا ہے،
اب اس کے احکامات بھی مانو، جس اللہ تعالیٰ کو جس کو اسی کتاب کو تسلیم کیا ہے اس کے اندر غور و فکر تدبر کرو۔ یہ ساری کائنات جس پر تمہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اس میں غور و فکر کرو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اچھا یہاں پر یہ بات سامنے رہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ تفکر کی دعوت کس میں دی گئی ہے؟ اللہ کی آیات میں تفکر کی بات، اللہ کی نشانیاں، اس میں جو کہا گیا ہے کس میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں کرتے ہیں، یعنی اس معاملے میں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں، ان میں غور و فکر کی بات ہے، اور جو اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کے چکر میں پڑتا ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو وہاں تو یہ بات کیا ہے کہ ایک عمومی جو ایمان ہمارا ہے جو قرآن و سنت سے سامنے آتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں وہ اسی طرح سے رہتا ہے، باقی یہ جو کچھ اللہ نے سارا دنیا میں ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ کتاب موجود ہے، اس میں غور و فکر تدبر کرنے کی بات ہے۔ تو اب یہ لوگ اس طریقے سے ایمان بھی لے آئے، اللہ سے یہ دعائیں بھی کر رہے ہیں، اپنے کام پر بھی لگے، اس کے باوجود اللہ نے جواب دیا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، جواب میں ارشاد فرمایا ان کے رب نے کہ میں تم میں سے کسی کا عمل بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ سامنے آ رہا ہے، اللہ کی جو بات سامنے آ رہی وہ کیا ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، یعنی یہ بات یہ خدشہ تو کہیں موجود ہی نہیں ہے آدمی عمل کرے اور وہ ضائع ہو جائے، محنت کرے اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، یعنی بنی نوع انسان کے والے سے دونوں کو، مرد اور خواتین دونوں کو مخاطب کر کے بات بیان کی ہے اور بتا دیا ہے کہ اس معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر انسان کا عمل جو ہے وہی اس کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا عمل بھی، مرد کا عمل مرد کے کام آئے گا، عورت کا عمل عورت کے کام آئے گا، کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا، عورت کا اس لیے نہیں ضائع ہوگا کہ وہ عورت ہے، یا مرد کا اس لیے نہیں قبول ہوگا کہ مرد ہے، بلکہ جو بھی عمل کرے گا نیک وہ اللہ کے پاس قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گا۔ تو پہلی بات تو یہ بتا دی، یعنی اس معاملے میں کوئی خدشہ، کوئی غلط فہمی، کوئی ایسی بات اندیشہ نہیں ہے، اللہ سب کے اعمال جو ہے قبول فرمائے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ ضائع کرنا یہی ہوتا ہے کہ کام بھی کیا اور ضائع ہو گیا، سوائے اس کے کہ انسان خود ہی اپنے کام کو ایسا بگاڑ لے کہ ضائع کر دے۔ اچھا اللہ رب العالمین نے نصیحت کا حق ادا کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اچانک پتہ چلا صاحب یہ تو سارا کام ہی خراب ہو گیا، پہلے سے پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کیا کرنا تھا، یہ کام کیا کیا چیزیں ایسی تھیں جن سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ کون سا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سورہ بقرہ میں اس سے پیچھے ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو ضائع نہ کر دو احسان جتا کر اور دکھ دے کر۔ اب یہاں بتا دیا اللہ نے پہلے سے، اب پہلے سے معلوم ہے کہ یہ عمل ضائع کیسے ہو جاتا ہے، اگر آدمی جو ہے اللہ کی ہدایات کو فراموش کر دے، اس کے علی الرغم اس کے برخلاف عمل کرے۔ اللہ نے منع کیا احسان مت جتانا، پھر کر کے احسان جتائے، نیکی کر کی لیکن احسان جتا دیا، اور پھر آگے ریاکاری کی بات ہے، ریاکاری کی لوگوں کے دکھانے کے لیے کیا، ضائع ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کون سا عمل جو ہے انسان کے لیے جو اس کا عمل، کون سی چیزیں حرکتیں، کون سے کام ایسے جو اس کے نیک اعمال کو بھی ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ شرک جسے اللہ نے کہہ دیا اس کے نتیجے میں اعمال نیک بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں، تو اس لیے پہلے تو بتا دیا کہ اگر شرائط پوری کی گئی ہیں اللہ کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، اب ان لوگوں کی تعریف بیان ہو رہی ہے، کیا کام، یعنی کیا چیزیں مطلوب ہیں، کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کو درکار ہیں، جس مرحلے میں تھے لوگ اسی مرحلے کے والے سے بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ چونکہ آخری رکوع ہے، آخری آیات ہیں سورہ آل عمران کی، اور اس میں پیچھے جتنے مضامین ہیں وہ ان کا خلاصہ پھر ایک مرتبہ یہاں سامنے آ رہا ہے۔ غزوہ احد ہو چکی ہے، مکے سے ہجرت کر کے لوگ مدینے آئے ہیں، اور جو غزوہ بدر اس سے پہلے ہو چکی ہے، یعنی سارے مراحل سے لوگ گزرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو انہی لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اور انہی راستوں پر آگے والوں نے بھی چلنا ہے، بعد والوں نے بھی چلنا ہے، یعنی یہی جد و جہد انہیں بھی کرنی ہے اپنی زندگی میں۔
میں, اور یہ مراحل ان کی زندگی میں بھی کبھی نہ کبھی آ سکتے ہیں, انہیں اس کے لیے آمادہ اور تیار رہنا ہے. تو کیا بات کی اللہ نے, لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے, فالذین ہاجروا یعنی ہجرت کی, اپنے وطن چھوڑ دیے, واخرجوا من دیارہم اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, یعنی نکلنے پر مجبور کر دیے گئے, نکالے گئے اور ستائے گئے, یعنی وعوذو یعنی اذیت دیے گئے, ستائے گئے, فی سبیلی کس لیے ستائے گئے, اللہ کے راستے میں ستائے گئے, کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے ان پر زیادتیاں کی جا رہی ہیں, ظلم کیا جا رہا ہے, کسی کا کوئی مال دبا لیا ہے, کسی کو کوئی اور کوئی تکلیف پہنچا دی ہے. اصل معاملہ کیا ہے, اللہ کے راستے میں یہ کام, چونکہ اللہ کے پر ایمان لانے کے نتیجے میں اس صورتحال کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا تھا, اس لیے کیا کہا کہ اللہ کے راستے میں ستائے گئے, میرے راستے میں, وعوذو فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا اور لڑے میرے لیے اور مارے گئے, لأکفرن عنہم سیئاتہم میں ان کی برائیاں, ان کے سب قصور جو ہے میں معاف کر دوں گا, ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا. یہ اللہ رب العالمین فیصلہ سنا رہے ہیں. پیچھے مانگا تھا نا یہ کہ اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے, ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے, ختم کر دے ہماری ذات, ہمارے اندر سے بھی, ہمارے نامہ اعمال میں سے بھی. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو اس راستے پہ چلے گا, جب یہاں پر بالکل واضح طور پر کھول کے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں, تو جو آدمی اپنا تعلق ان تمام اعمال سے کاٹ لے, یعنی اس اعتبار سے کاٹ لے کہ ان کی ضرورت بھی نہ سمجھے, یعنی یہ بھی نہ سوچے کہ ہاں زندگی میں, ایمان کی زندگی میں اور اس جدوجہد میں یہ مراحل بھی آ سکتے ہیں, اور جب آئیں تو آدمی اس کے لیے تیار ہے, یا وہ اس راستے پہ چل رہا ہو اللہ کے راستے پر. یعنی یہ مرحلہ کب آیا ہے زندگی میں ان کے, جب وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں لگے ہیں, جب انہوں نے باطل کو للکارا ہے, جب انہوں نے حق کے نفاذ کی بات کی ہے. یعنی مکے میں جو دعوت دی گئی وہ کیا ہے کہ اب یہ جو اللہ کی طرف سے دین آیا ہے اور اس رسول کے ذریعے سے آیا ہے, لہذا اللہ ہی کو اپنا الہ واحد تسلیم کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو. یعنی یہ ذمہ داری ہے, گویا کہ اب وہ نظام جو تم نے سارے بنا رکھے ہیں وہ سب لپیٹ دیے جائیں گے, اور اب وہ نظام جو اس رسول کے ذریعے سے تم تک پہنچایا گیا ہے اور اس کی قیادت میں اور اس کی اطاعت کے ذریعے سے تمہیں اس پر عمل کرنا ہے. یعنی گویا بالکل ایک دوسری بات ہی سامنے رکھ دی گئی. تو یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے, یہ بات تو اب بھی جو لوگ اس راستے پہ چلیں گے انہیں یہ کام کرنا ہے, اور جب وہ باطل کو اس طریقے سے للکاریں گے اور جب حق کے نفاذ کی بات کریں گے یا حق پر عمل کرنے پر اصرار کریں گے اور ایک الہ واحد کے بارے میں اصرار کریں گے, تو یقینی طور پر یہ مراحل ان کی زندگی میں بھی آ سکتے ہیں. لہذا انہیں اس کے لیے آمادہ رہنا, تیار رہنا, اور گویا کہیے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے راستہ. تو یہ ان لوگوں سے کہا جو لوگ اس راستے سے گزر کر ہی چلے آ رہے تھے, اور فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور یقیناً پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ثوابا من عند اللہ, یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں. ثواب کسے کہتے ہیں, بدلہ. ثواب کیا ہے, بدلہ. تو بدلہ ہے, یہ بدلہ کس چیز کا ہوتا ہے, بدل. بدل کیا ہوتا ہے, یعنی نیم البدل, کسی چیز کا بدلہ, کوئی کام کیا اس کا بدلہ ملا, یعنی اس کا نیم البدل, یہ اس کا بدلہ یہ ہے. تو جیسا عمل ویسا بدلہ, تو نیک عمل کا نیک بدلہ, تو یہ ہے بدلہ, یہ ہے ان کی جزا اللہ کے ہاں. واللہ عندہ حسن الثواب, اب بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے, بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اے نبی دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی آج بھی جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یا اس وقت میں جو صورتحال تھی وہ کیا تھی, یعنی اہل ایمان جو ہیں وہ ہر اعتبار سے قلت آوان و انصار, یعنی ہر مددگار بھی کم, وسائل بھی کم, یعنی ہر چیز میں کیا ہے قلت کا سامنا ہے. اور کافروں کا معاملہ کیا ہے, مشرکین کا معاملہ کیا ہے, ان کے پاس افراد کی بھی کثرت ہے, مال کی بھی کثرت ہے, اسباب بھی سارے کے سارے موجود ہیں, اور ان کا چلت پھرت جو ہے, ان کے دوڑ دھوپ جو ہے اس کے اندر. تو کہا اس سے متاثر مت ہو, یعنی اس سے جو ہے تمہیں اپنے اوپر کوئی برا اثر نہیں لینا ہے, یعنی اس کو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. لا یغرنک, یغرنک جو کہا ہے یہ غرور کیا ہے, یعنی کوئی دھوکے کی بات ہے, اس سے کسی دھوکے میں نہ آ جانا. صاحب یہ تو ان کی طاقت دیکھو, ان کے وسائل دیکھو, ان کی ٹیکنالوجی دیکھو, ان کے معاملات دیکھو. اس سب کے باوجود کیا ہے, اس سب کے باوجود چونکہ یہ کافر ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, لہذا اللہ ان کے ساری مسائی کو کامیاب نہیں ہونے دے گا, اس لیے کہ یہ غلط راستے میں, یہ کام کیا ہے, غلط راستے میں کیا جا رہا, لہذا اس کے وہ نتائج اور اثرات نکل ہی نہیں سکتے.
اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی و بدی برابر نہیں ہے. بدی کے راستے میں جو جد و جہد کی جائے گی تو بدی خود اسے ضائع کر دے گی، چاہے کتنی محنت کی جائے، چاہے کتنی ایسے لوگ اس کے وفادار سامنے کیوں نہ آ جائے، ان کے اندر کتنی خوبیاں کیوں نہ موجود ہوں. جیسے کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی ایسی چیز سے ملٹیپلائی ہوتی ہے، یعنی مائنس پلس مائنس تو مائنس ہی ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے صورتحال کیا ہے کہ جب ان کی یہ جد و جہد غلط راستے میں ہے تو نتیجہ صفر نکلے گا. تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں ان کی چلت پھرت، ان کی دوڑ دھوپ جو ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا متاع قلیل، یہ تو بس تھوڑا سا چند روزہ زندگی کا یہ لطف ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کے لیے ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بدترین جائے قرار ہے. تو اس حوالے سے بھی کہ دنیا میں چند دن کے مزے ہیں، ٹھیک ہے کر رہے تو خوب اچھی طرح سے، لیکن بالآخر کیا ہے، چند دن کے اس زندگی کے بعد بالآخر جہنم کی طرف جانا ہے. تو یہ دنیا کے مزے اس حوالے سے بات کی گئی. اس آیت کے اندر بات اس حوالے سے آ گئی کہ یہ جو ان کو دیکھ کر، ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر، ان کے لائف اسٹائل کو دیکھ کر، ان کے معیار زندگی کو دیکھ کر انسان جو ہے اس کے اوپر فریفتہ ہوتا ہے. انسان اس کے اوپر کیا ہے، اس پر عاشق اس کا ہو جاتا ہے، اس کے پسندیدگی اس کی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو کہا کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. اس کے سامنے تو وہ جنتیں ہیں جن کا وعدہ اللہ نے اس سے کر رکھا ہے. یہ تو چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا معاملہ ہے، جنت سے اس کی کوئی مناسبت بھی نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے دنیا کے تمام عیش و عشرت کی. لیکن یہ تھوڑے سے عیش و عشرت کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے جہنم ان کے حصے میں آنے والی ہے، اس لیے کہ انہوں نے راستہ وہی اختیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ دنیا میں اللہ کے دین کی خاطر اٹھے اور اس پہ لگے رہے، عمل کیا اور جہد کرتے رہے، انہیں دنیا میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان دشواریوں کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا کچھ ایثار اور قربانی کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ جنت کی صورت میں سامنے آئے گا. تو اتنا بڑا بدلہ ہے، بہترین بدلہ ہے. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، یعنی اس کے برعکس، یہ تو دنیا کی زندگی میں جو لوگ جن کا معاملہ یہ تھا کافروں کا، اس سے دھوکہ مت کھاؤ. اس کے برعکس جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی صرف اتنی کہ جو انسان کی سمجھ میں آ جائیں، ورنہ وہاں جتنی نعمتیں ان کا انسان ادراک بھی نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ بھی ان کی نہیں آ سکتی. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ. اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں. وہی بات چونکہ خلاصہ ہے تو تذکرہ ان کا بھی گزرا تھا، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، وما انزل الیہم، اور جو تم سے پہلے دی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. خاشعین للہ، خاشعین للہ یعنی اللہ کی خشیت بھی ان کے اندر ہے، اللہ کے آگے جھکے ہوئے بھی ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ نہیں دیتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں، وہ ان اہل کتاب کے بارے میں اس بات کا یہاں پر ہمیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو ان مجموعی طور پر بنی اسرائیل میں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر جو نیک لوگ ہیں، اللہ ان کا تذکرہ الگ سے فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھی. اب یہ کتاب جو آ گئی ہے اس پر بھی ان کا ایمان ہے، اللہ کے آگے جھکے ہوئے بھی ہیں، اور اللہ تھوڑی سی قیمت پر دنیا کے فائدوں پر اس اپنی ان احکامات کو بیچ نہیں دیتے، انہیں گویا کہیے کہ پس پشت نہیں ڈالتے، بلکہ دنیا کو پس پشت ڈالتے ہوئے اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، دنیاوی فائدوں کی بھیٹ نہیں چڑھاتے اپنے اللہ کے احکامات کو. تو یہ تذکرہ سورہ آل عمران نے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اس میں اللہ نے یہ بات بتائی تھی کہ ایسے لوگ بھی ہیں راتوں کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تفصیل ان کی بتائی تھی. تو ایسے لوگ وہی تھے کہ جو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، اس لیے کہ اسی آیت میں یہ بات بتا دی گئی کہ جو آپ پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو پہلے تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو لہٰذا یہ اہل ایمان کے زمرے میں ہی شامل ہو گئے، ایمان لے آئے.
تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب چکانے میں کوئی دیر نہیں لگاتا، یعنی جلدی حساب دے دیتا ہے۔ انسان اچھا کرتا ہے اچھا نتیجہ سامنے آتا ہے، برا کرتا ہے برا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سورہ آل عمران کے آخری آیت میں جو چیزیں ہمارے سامنے اس مقام پر بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے صبر کی بات کی ہے، بلکہ اسبرو کے بعد صابرو کی بات بھی کی، یعنی صبر بھی مسابرت بھی۔ تو صبر کی بات تو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، صبر ہم نے بات کی تھی۔ صبر کیا ہے؟ یعنی حق پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، ثابت قدمی دکھانا، جس چیز کو حق مانا ہے سمجھا ہے تو کوئی لالچ کوئی خوف آدمی کو کہ قدم جو ہے اس کے راستے سے ہٹانے نہ پائے، اس کے قدم نہ ڈگمگائیں، ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ حق پر کمر بستہ رہے، حق پر ڈٹا رہے، اس کی خاطر کام کرتا رہے، یہ پسپائی اختیار نہ کرے، یہ بات ہے۔ لیکن مسابرت جو ہے، یعنی اس سے آگے بڑھ کر مسابرت کی جو بات کی گئی ہے، اسبروا وصابروا کی بات کی، تو مسابرت کی بنیاد کے بارے میں بتایا گیا کہ مسابرت دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ دشمن کے ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے آدمی ثابت قدمی دکھاتا ہے، اطاعت کے معاملے میں صبر ہے، معصیت سے بچنے میں صبر ہے، مصیبتوں پر صبر ہے، تو باطل پرستوں کے مقابلے میں بھی صبر ہے۔ باطل پرست باطل کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، یہ حق کی خاطر قربانیاں دیں گے، اور یقیناً یہ باطل پرستوں کے مقابلے میں حق کے لیے قربانی دینے والے زیادہ بڑھ کی قربانی دیں گے۔ ان کے پیش نظر وہ چیزیں نہیں ہیں جو ان کے پیش نظر ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر، یعنی یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے ایک تو کفر کافروں کے مقابلے میں کہ جو تکلیفیں وہ اٹھا رہے ہیں، جو زحمتیں وہ اٹھا رہے ہیں، ان سے بڑھ کر تمہیں جو ہے ثابت قدمی دکھانی چاہیے، پامردی دکھانی چاہیے، اور پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں اس راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی وہ مسابقت کا پہلو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا۔ پھر رابطوں کی بات آئی، رابطوں اس سے مرابطہ کا لفظ آتا ہے۔ مرابطے کے ایک جو بنیادی معنی ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اسلامی سرحدوں کی یعنی اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ کس سے حفاظت کرنا؟ دشمن سے حفاظت کرنا۔ تو اس حفاظت کے لیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حفاظت یعنی جنگ کے دوران میں حفاظت کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت انسان حفاظت کرتا ہے۔ پھر یہ کہ جب ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کو دشمن کے خطرات سے بچنے کے لیے اس کی جو ہے اس طور پر حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں مرابطے کے اندر آتی ہیں۔ تو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ انتہائی نیکی کا کام اس کو قرار دیا گیا۔ ویسے تو جہاد و قتال کا اپنا مرتبہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ہی، تو اس کے اندر یعنی اسی کے اندر مرابطے کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ یعنی مرابطے بظاہر تو انسان کیا ہے؟ سرحدوں پر کھڑا ہے، سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، شامل کیے گئے علماء نے مفسرین ان لوگوں بھی کہا ہے کہ جو صرف اس بنیاد پر سرحدی علاقوں میں سرحد پر جا کر آباد ہو جاتے ہیں، یعنی عام حالات کے اندر کہ سرحد کی حفاظت بھی کریں گے اور پھر وہاں اپنے لیے روزگاری پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اصلا ان کے پیش نظر کیا ہے؟ سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس لیے وہاں رہتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو ہے گویا کہ یہ انہیں اس کا اجر بھی پوری زندگی مل رہا ہوتا ہے۔ اور جو کبھی ایسے مواقع ہوں کہ جب خطرات بھی ہوں، سب کچھ ہو، پھر اس اعتبار سے انسان جا کر پھر وہاں پر حفاظت کا کام انجام دیتا ہے، تو پھر وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی بات۔ تو یہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا ایک اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ اچھا، اب یہاں پر سرحدوں کا ایک تو تعین اسی حوالے سے ہوتا ہے، اسی حوالے سے ہو گیا کہ یہ جو ہے ہمارے سامنے کہ انسان یعنی اسلامی ریاست کے حوالے سے بات ہے کہ ان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، دشمن سے بچانا ہے۔ اسی کے ساتھ اسلام کی جو سرحدیں یعنی اسلام کے حوالے سے بھی یعنی اسلام کی بقا، اسلام کے لیے گویا کہیے کہ ضمناً یہ بات بھی اس حوالے سے کہی جا سکتی ہے کہ ہاں یہ چیزیں بھی ان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا کہ اس حدود الہی کا جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائیں، ٹوٹنے نہ پائیں۔ یعنی اس اعتبار سے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ من جملہ تہذیب اور اس کے اعتبار سے یعنی گویا کہ یہ کہ ایک ضمناً بات اس کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، ورنہ اصلاً بات کیا ہے؟ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سربکف رہنا۔ اسی میں ایک معنی اور بھی اس کے بیان کیے ہیں مفسرین نے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ یعنی یہاں بھی کیا ہے؟
انسان کا حفاظت کرنے کا وہ پہلو جو ہے، تو اس کو بھی کہا کہ یہ بھی گویا مرابطے کی تعریف میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد ایک نماز ادا کی ہے، ایک جماعت ادا کی ہے اور اس کے بعد دوسری کا انتظار ہے، تو یہ بھی مرابطے کی تعریف میں آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اس راستے پہ چلیں گے انہیں یہ کام بھی کرنا ہوگا، یعنی اس کے بغیر تو آدمی دین کے راستے پہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، تو اس مرابطے کی بات کی کہ یہ کام کرو۔ پھر کیا کہا آخر میں؟ واتقوا اللہ، ان سب کا انحصار کس چیز پر ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق پر ہے۔ جتنا آدمی اللہ سے وابستہ ہوگا اتنا اس کا کام معیاری ہوگا، اتنا اس کے لیے کام کرنا آسان ہوگا۔ تو اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنا، تو اس کو جو ہے سب سے آخر میں اللہ نے اس طریقے سے بیان کر دیا کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو لگائے کھپائے، اسی راستے میں صبر کی بات ہے، اسی راستے میں مرابطی کی بات ہے، اور پھر اسی حوالے سے یہ بھی تقوی کا تقاضا ہے، اور اسی کا نتیجہ انسان کی فلاح کامیابی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے۔